بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث پاک کے سبق میں ایک تو آداب کا خیال رکھا کریں۔ بہت سارے آداب کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، کوشش کیا کریں کہ انہی آداب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا جائے۔ باوضو ہو کے بیٹھیں، اچھے انداز میں بیٹھیں، خوشبو لگا کے بیٹھیں۔ خواتین ہیں تو خواتین اپنی خوشبو لگائیں جن کی شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ مرد حضرات ہیں تو وہ اپنے لیے جو خوشبو پسند کرتے ہیں اس کا اہتمام کیا کریں۔ یہ احادیث کے آداب ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھا کریں۔ حدیث پاک کے اصولوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے پچھلے اسباق میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی ایک اور تقسیم کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ تقسیم یہ ہے کہ حدیث پاک کا اختتام جس شخصیت پر ہوتا ہے یا حدیث کی سند کا اختتام جس شخصیت پر ہوتا ہے، اس شخصیت کے اعتبار سے اس حدیث پاک کی 3 قسمیں ہیں، جس کو علمی اصطلاحات میں یوں کہا جاتا ہے، یا محدثین کی اصطلاح میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث اپنے منتہا کے اعتبار سے 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ منتہا کا لفظ انتہا سے نکلا ہے، آخر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث پاک کی سند کا اختتام جس شخصیت پر ہوتا ہے، اگر تو وہ نبی ہے تو پھر الگ قسم شمار ہوگی، اگر وہ شخصیت صحابی ہیں تو پھر الگ شخصیت الگ حدیث شمار ہوگی، اور اگر وہ شخصیت تابعی ہیں تو پھر حدیث پاک کی ایک تیسری قسم شمار ہوگی۔ کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی تعریف میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کی تقریرات حدیث پاک شمار ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی بھی آدمی جب روایت کو بیان کرتا ہے تو روایت میں وہ یہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی سند میں اس بات کا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی۔ اگر تو صحابی فرمائیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، تو آخری شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ حدیث کی ایک قسم بنتی ہے جسے مرفوع حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اگر تابعی یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی سے یہ بات سنی، آگے صحابی یہ بات بیان نہ کریں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی یا ان کو یوں کرتے دیکھا، یہ طے شدہ بات ہے کہ صحابی اس کے علاوہ کوئی اور عمل کر ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا، بلکہ تابعی نے صحابی کے قول کو، صحابی کے فعل کو یا صحابی کی تقریر کو بیان کیا، تو انتہا صحابی پر ہوئی، اسے موقوف حدیث کہا جاتا ہے۔
اور اگر تبع تابعی نے تابعی کی بات کو بیان کیا کہ میں نے فلاں تابعی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک کو دیکھا، سفیان ثوری کو دیکھا رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا، حضرت امام مالک کو دیکھا، یوں اگر بات بیان کی جا رہی ہو تو آخری تذکرہ تابعی کا ہوتا ہے، ایسی حدیث کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کی انتہا کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں، منتہا کے اعتبار سے کہ آخری شخصیت جس پر اختتام ہو رہا ہے وہ یا تو نبی ہوگی یا صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے۔ اس اعتبار سے حدیث پاک کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو مرفوع کہا جاتا ہے، دوسری کو موقوف کہا جاتا ہے، تیسری کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو مرفوع حدیث وہ حدیث شمار ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ پھر وہ حدیث جس میں صحابی کا تذکرہ ہو، صحابی کے قول کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحابی کے فعل کا تذکرہ ہو رہا ہے یا صحابی کی تقریر کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ حدیث کی قسم موقوف شمار ہوتی ہے، اسے موقوف حدیث کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث جس میں تابعی کے قول کا تذکرہ آ رہا ہو، تابعی کے فعل کا تذکرہ آ رہا ہو یا تابعی کی تقریر کا تذکرہ آ رہا ہو، ایسی حدیث پاک کو مقطوع حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے نزدیک حدیث پاک کی تینوں قسمیں حجت ہیں، ہم ان کو حدیث شمار بھی کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے حدیث کی 3 تقسیمیں بیان کی، اور یہ ساری کی ساری ہمارے نزدیک حجت ہیں اور دلیل ہیں، اور ہم ان کو بطور دلیل آگے پیش بھی کیا کرتے ہیں۔ کتب احادیث میں ان کے تذکرے آپ کے سامنے بار بار آئیں گے۔ ایک تو یہ تقسیم منتہا کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حدیث پاک کی ایک دوسری تقسیم بھی ہے جس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث پاک کی 3 قسمیں ہیں۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی ہم نے حدیث پاک کو 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ اب وہ حدیث پاک کی تقسیم جو راویوں کے اعتبار سے ہے وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک کو مشہور کہا جاتا ہے، دوسری کو عزیز کہا جاتا ہے اور تیسری کو غریب کہا جاتا ہے۔ یہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث پاک کی تقسیم ہے۔ اصول حدیث میں ہم اس کو یوں مخاطب کیا کرتے ہیں کہ عدد روات کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں۔ خبر واحد آپ کے سامنے آ چکا ہے نا، تعریف اس کی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ عدد روات سے کیا مراد ہے؟ راویوں کی تعداد۔ راوی کی تعداد کے اعتبار سے، اب راوی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ راوی کون ہوتا ہے۔ راوی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو حدیث کو ایک آدمی سے سن کر دوسرے آدمی تک پہنچاتا ہے۔ جو حدیث پاک کو ایک آدمی سے سنتا ہے دوسرے آدمی تک پہنچاتا ہے، یہ شخص راوی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت جعفر بن عبداللہ سے فلاں حدیث سنی۔ تو حضرت جعفر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننے والے ہیں، آگے تابعین کو سنانے والے ہیں۔ یہ میں نے مثال کے طور پر بات عرض کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ راوی ہوتے ہیں۔ تو ان راویوں کے تعداد کے اعتبار سے حدیث پاک کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جسے حدیث مشہور کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے تقسیم ہے تو اس میں راویوں کی تعداد کا تذکرہ ہوگا۔ حدیث مشہور وہ حدیث شمار ہوتی ہے جس کے راوی ہر زمانے میں کہیں بھی 3 سے کم نہ ہو،
ہر زمانے میں کم از کم اس کے 3 راوی ہوں، اگر 3 سے کم ہو جائیں تو یہ حدیث مشہور نہیں رہتی کسی ایک زمانے میں بھی۔ حدیث مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں کہیں بھی 3 سے کم نہ ہوں، اسے حدیث مشہور کہا جاتا ہے، کہ جس میں کم از کم 3 راوی ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 3 سے تعداد کم نہیں ہونی چاہیے، یہ حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ پھر دوسری قسم ہے حدیث عزیز۔ یہ وہ حدیث کی قسم ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 2 ہوں لیکن 2 سے کم کہیں نہ ہوں، کم از کم 2 راوی ہوں اور 2 راویوں سے کم کسی زمانے میں بھی تعداد پائی نہ جائے، یہ حدیث حدیث عزیز کہلاتی ہے، جس میں کم از کم 2 راوی ہونا ضروری ہے۔ پھر تیسری حدیث کہلاتی ہے حدیث غریب۔ یہ وہ والا غریب نہیں ہے جو ہمارے ہاں مانگنے والا ہوتا ہے، بلکہ یہ اصول حدیث کی بحث ہے، اس میں غریب کا معنی اور ہے۔ حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کا راوی کہیں نہ کہیں ایک ہو، کسی نہ کسی زمانے میں کم از کم ایک راوی لازمی پایا جائے، اس کو فرد واحد بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کی وہ قسم ہے جس میں کم از کم ایک راوی کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو حدیث غریب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت معروف نہیں ہوتی، اس کو جاننے پہچاننے والے زیادہ نہیں ہوتے، نقل کرنے والے زیادہ نہیں ہوتے، اس معنی میں اس کو غریب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث غریب کی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے محدثین کے ہاں، وہ اس معنی میں کی جاتی ہے کہ جس حدیث میں بہت پیچیدہ قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، بہت مغلق قسم کی تعبیرات استعمال کی گئی ہوں جن کو ہر بندہ نہ سمجھ سکتا ہو، جن کے معنی عام فہم نہ ہو، ہر آدمی ان کو سمجھ نہ پائے، اس حدیث کو بھی حدیث غریب کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کے سبق میں میں نے آپ کے سامنے اصول حدیث میں حدیث کی 2 قسمیں، 2 تقسیمیں بیان کی، ایک راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب، اور پھر منتہا کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے حدیث پاک کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو مرفوع حدیث کہا جاتا ہے، ایک کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے، اور تیسری مقطوع حدیث کہلاتی ہے۔ تو یہ اصول حدیث کے حوالے سے چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آپ اپنی کتاب کی طرف آ جائیں۔ آج آپ کا باب ہے باب ابتداء الوضو۔ اپنی کتابیں اپنے سامنے کھول کے رکھا کریں، موبائل میں ہیں تو موبائل میں کھولا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ بازار سے اس کتاب کو خریدیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ کتاب آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے۔ باب ابتداء الوضو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اخبرنا مالک اخبرنا عمرو بن یحیی بن عمارة بن ابی حسن المازنی عن ابیہ یحیی انہ سمع جدہ ابا حسن یسأل عبد اللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مزمز ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه۔ حدیث پاک کی عبارت دوبارہ سن لیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا عمرو بن یحیی بن عمارة بن ابی حسن المازنی عن ابیہ یحیی
अन्नहु समिअ जद्दहु अबा हसनिन यसअलु अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अन्हुम व कान मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल तस्ततीअु अन तुरियनी कैफ़ कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़अु क़ाल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद नअम फ़दअ बिवज़ूइन फ़अफ़रग़ अला यदैहि फ़ग़सल यदैहि मर्रतैनि सुम्म मज़मज़ सुम्म ग़सल वजहहु सलासन सुम्म ग़सल यदैहि इलल मिरफ़क़ैनि मर्रतैनि मर्रतैनि सुम्म मसह मिन मुक़द्दमि रअसिहि हत्ता ज़हब बिहिमा इला क़फ़ाहु सुम्म रद्दहुमा इलल मकानि अल्लज़ी मिन्हु बदअ सुम्म ग़सल रिजलैहि। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह से मैंने ये रिवायत नकल की और वो अमर बिन याहिया अल-माज़नी रहमहुल्लाह से इस रिवायत को नकल करते हैं और वो अपने वालिद याहिया बिन उमारा से और वो अपने दादा अबुल हसन से इस रिवायत को नकल करते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम जो सहाबी रसूल हैं उनसे सवाल किया कि क्या आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की तरह का वज़ू करके दिखला सकते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। फ़ौरन वज़ू का पानी मंगवाया, हाथों पर डालकर उनको 2-2 मरतबा धोया, फिर कुल्ली की, फिर चेहरा 3 बार धोया, फिर दोनों हाथों को कोहनियों समेत 2-2 दफ़ा धोया, फिर सर का मसा अगले हिस्से से शुरू करके दोनों हाथ गुद्दी तक ले गए, फिर उन दोनों हाथों को जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस ले आए, फिर दोनों पाँव धोए। सुम्मा गसल रिजलैहि, फिर दोनों पाँव धोए। क़ाला मुहम्मदुन हाज़ा हसनुन वल वुज़ूउ सलासन सलासन अफ़ज़ल वल इस्नानी युजज़ियानी वल वाहिदतु इज़ा अस्बग़त तजज़िउ ऐज़न व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा। हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि ये बहुत खूब तरीका है कि 3-3 बार धोया जाए, आला दर्जा है। 2 बार धोना भी काफ़ी है और 1 बार भी अगर पानी हर जगह मुकम्मल तौर पर पहुँच जाए तो ये भी जायज़ है और यही हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का फरमान है। इस रिवायत के रिजाल, जिन्हें रिजालुल हदीस कहा जाता है, अस्हाबुल हदीस कहा जाता है, रावियान हदीस जिनको कहा जाता है, उस पर एक नज़र डालें, फिर मैं इंशाअल्लाह तफसीलात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इस रिवायत में तज़किरा आया हज़रत आमर बिन याहिया बिन उमारा बिन अबी हसन अल-माज़नी रहिमहुल्लाह ताला का। इनका ताल्लुक़ है कबीला बनु माजिन से। मुहद्दिसीन ने इनको सिक़ा रावी करार दिया है। हज़रत इमाम अबू हातिम निसाई रहमहुल्लाह इनके बारे में तफसीलन कलाम फरमाते हैं। अच्छा, इनके वालिद हैं हज़रत याहिया बिन उमारा। यह अम्मारा नहीं है, उमारा है, आइन के ज़म्मा के साथ, पेश के साथ, और ये मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं, मदनी हैं, ताबईन में से हैं और सिक़ा ताबईन में से हैं। बाद हज़रात ने हज़रत उमारा को सहाबा में शुमार फरमाया है, लेकिन सबसे बेहतरीन राय ये है कि ये ताबईन में से हैं, सहाबी नहीं हैं। अलबत्ता इनके वालिद वो सहाबी रसूल हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी, उन्होंने अपनी किताब में मौता इमाम मालिक की शरह उन्होंने लिखी है अरबी ज़बान के अंदर। आप कभी उसको पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम मालिक रहमुल्लाह का अपना मज़हब है ना, आप समझते हैं इस बात को, लेकिन आप ज़रा उस शरह को पढ़ के देखें, यूँ महसूस होता है कि जैसे इमाम मालिक रहमुल्लाह भी हनफ़ी थे। यह हज़रत मौलाना ज़करिया कांदलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु का इल्मी कारनामा है। इसलिए बर्रे सग़ीर पाको हिंद में किसी शख्स को अगर शेखुल हदीस कहा जाता है तो मुराद हज़रत मौलाना ज़करिया होते हैं, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है।
چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ آج لوگوں کو ان کی کتابوں پر اشکالات سوجتے ہیں جو جہالت کی علامت ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، جہالت کی علامات ہیں۔ کوئی ان کی کتاب پہ اعتراض نہیں ہے، کسی کے ذہن میں اگر کوئی بات موجود ہو اس کو پوچھ کر ختم کر دیں۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، آج بھی کہیں پر آپ صرف شیخ الحدیث کا لفظ استعمال کریں تو مراد مولانا زکریہ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تابعین میں سے ہیں اور ثقہ تابعین میں سے ہیں، بڑے تابعین میں سے ہیں، اور ان کے دادا ہیں ابو الحسن، وہ یقیناً صحابی ہیں۔ یہ حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی، اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے تو یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان کے دادا ابو الحسن المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدری صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بدر کا مارکا لڑا ہے۔ تو خیر، یہ حضرت عمر بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن المازنی رحمہ اللہ ہیں جو تابعین میں سے ہیں، جن کا تذکرہ اس روایت کے راویوں میں آیا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں عمر بن یحییٰ راویان حدیث میں شمار ہو رہے ہیں۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عمر بن یحییٰ۔ یہی روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہی روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور وہاں پر راوی کون ہیں؟ یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن المازنی، وہاں راوی وہ ہیں۔ پھر ایک روایت آپ کے سامنے موطا امام مالک کی بھی آئے گی، یہ تو الموطا امام محمد آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا، ایک روایت الموطا امام مالک کے حوالے سے بھی آئے گی، اس میں راوی کون ہیں؟ حضرت عمارہ بن ابی الحسن المازنی۔ روایت ایک ہی ہے، ایک کتاب میں ایک راوی کا تذکرہ، دوسری کتاب میں دوسرے راوی کا تذکرہ، تیسری کتاب میں تیسرے راوی کا تذکرہ۔ اب لوگ اس بات کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ دیکھیں پتہ نہیں روایت فلاں نے سنی یا پتہ نہیں فلاں نے سنی یا پتہ نہیں فلاں نے سنی، ایک کتاب میں کس کا تذکرہ آ رہا ہے، دوسری کتاب میں کس کا تذکرہ آ رہا ہے، تیسری کتاب میں کس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم حدیث پاک کو ویسے ہی نہیں مانتے تھے، تو یہ تو بڑا عجیب و غریب قسم کا اختلاف ویسے ہی ہمارے سامنے آ گیا۔ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر حضرت یحییٰ کے بیٹے ہیں، حضرت یحییٰ حضرت عمارہ کے بیٹے ہیں، حضرت عمارہ حضرت ابو الحسن المازنی کے بیٹے ہیں۔ یہ سارے کے سارے حضرات اکٹھے ہو کر، دادا پھر بیٹا پھر پوتا، اکٹھے ہو کر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گئے۔ اب ممکن ہے سوال ان میں سے ایک نے کیا ہو، ممکن ہے سوال ایک نے کیا ہو، لیکن سننے والے تو تینوں تھے نا۔ اب تینوں نے اپنے اپنے انداز میں روایت کو بیان کیا تو راویان حدیث تین بنے، لیکن مجلس ایک تھی، سوال ایک نے کیا، اور ممکن ہے جو ان میں سے سب سے چھوٹے ہیں حضرت عمر بن یحییٰ، انہوں نے سوال کیا ہو۔ ان کے والد بھی موجود تھے، ایک کتاب میں ان کے والد کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے، ان کے دادا بھی موجود تھے، ایک روایت ایک حدیث کی کتاب میں ان کے دادا کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے، تو کوئی اختلاف رہا؟ اب جس آدمی کی نظر خراب ہوگی، عقل میں فطور ہوگا، دل میں اس کے کجی ہوگی، اس کو اختلاف بنا کر وہی پیش کرے گا نا، اور جس کو اہل علم کی صحبت میسر رہی ہوگی، جو ائمہ علم الحدیث سے وابستہ رہا ہوگا، جس نے محدثین کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ حدیثیں سنی ہوں گی، اس کو تو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ مسئلہ کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خیر دیکھیں، حضرت عمر بن یحییٰ کے حوالے سے یہاں روایت موجود ہے، اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ جن صحابی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، جن سے سوال کیا گیا، وہ ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں،
اور ان سے کئی ایک احادیث کتب احادیث میں مروی ہیں، موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد ہوا، اس جہاد میں یہ سب سے آگے تھے، بلکہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے میں حضرت وحشی کے ساتھ تھے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کو قتل کیا تھا نا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ انہی حضرت وحشی کے ساتھ تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ ایک الگ صحابی ہیں، دونوں کے نام چونکہ ایک جیسے ہیں، المازنی کا لفظ ہٹا دیا جائے تو پھر فرق نہیں رہتا، تو بعضوں نے ان کو وہ شمار کیا، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں کتب احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ آذان کے بارے میں جن چند صحابہ کرام کو خواب آئے تھے، جن کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلمات آذان تلقین کیے گئے تھے، بتلائے گئے تھے، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ بعض حضرات کو یہ وہم پیدا ہوا کہ یہ عبداللہ بن زید بن عاصم وہی صحابی ہیں، جیسے حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو یہ وہم پیدا ہوا، حضرت امام اسحاق رحمہ اللہ کو، اسماعیل بن اسحاق رحمہ اللہ کو، ان کو یہ وہم پیدا ہوا۔ تو محدثین نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی الگ صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں آذان کے الفاظ بتلائے گئے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی الگ صحابی ہیں جو بدری صحابی ہیں، بہت معروف صحابی ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے قتل میں یہ شامل حال تھے۔ ان کی شہادت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں واقعہ حرہ کے دوران، جو یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اس حملے میں یہ شہید ہوئے ہیں، اور سن 63 ہجری میں ان کی شہادت ہے۔ تو اس روایت میں یہ 2 تذکرے تھے، میں نے آپ کے سامنے ان کی وضاحت بیان کر دی۔ اب آئیں روایت کی جانب۔ اس روایت میں دیکھیں تذکرہ آ رہا ہے وضو کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھلا رہے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ وضو کر کے کیسے دکھلا رہے ہیں کہ بعض اعضاء کے بارے میں وہ مرتین فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ ان کو دھو رہے ہیں۔ فغسل یدیہ مرتین، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا۔ پھر بعض اعضاء کے بارے میں 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ثم مضمض ثم غسل وجہہ ثلاثا، کلی بھی 3 مرتبہ کی، چہرے کو بھی 3 دفعہ دھویا۔ پھر آگے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے مرتین مرتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ عمل کیا۔ پھر مسح کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں پاؤں کے دھونے کا تذکرہ ہے۔ اب اس روایت میں انسان تھوڑا سا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا ہم نے وضو 2 دفعہ کرنا ہے، 3 دفعہ کرنا ہے، یا 1 مرتبہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتلایا گیا تھا کہ وضو کو 3 مرتبہ 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھویا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں اصول کے درجے میں، اس بات کو آپ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیجئے۔ وضو کے اعضاء کے بارے میں، دھونے کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، اور یہ صرف ہمارا نظریہ نہیں بلکہ جمہور علماء اور فقہا اسی کے قائل ہیں۔
اکثر علماء اور فقہا کا یہی مذہب ہے، الا قلیل کسی اور کا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت عمل ہے، مسنون ہے کہ اعضاء وضو کو 3 بار دھویا جائے۔ البتہ 2 مرتبہ دھونا جائز ہے، مباح ہے، جیسے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے اس حدیث پاک کے بعد آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، 3 دفعہ دھونا مسنون ہے، 2 دفعہ دھونا جائز ہے، دھو سکتے ہیں، مباح ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے روایات پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے وہ احادیث بھی آئیں گی جن میں 1 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونے کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ حدیث پاک بھی آپ ساتھ ملائیں گے تو اس میں 2 مرتبہ دھونے کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا موقف روایات سے اچھے طریقے سے مزین ہو کر ثابت ہو جاتا ہے۔ اب آئیں، میں آپ کے سامنے روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اپنی اسکرین کو دیکھیں۔ حضرت امام طحاوی ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری المصری الطحاوی نور اللہ مرقدہ، اپنی کتاب شرح معانی الآثار، حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، اور باب کیا قائم کیا؟ باب الوضوء للصلاۃ مرتن مرتن و ثلاثن ثلاثن، کہ اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ دھونا۔ یہ باب ان روایات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو جمع کیا، صحابہ کرام کی روایات کو جمع کیا ہے۔ میں یہ روایات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ ان احادیث کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لیجئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدٍ أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه توضأ ثلاثا ثم قال هذا طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خالد بن علقمہ حضرت عبد خیر سے، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 مرتبہ وضو کیا اور فرمایا ھذا طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طہور کا یہاں پر معنی وضو ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ ثلاثن کے الفاظ روایت میں موجود ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد حضرت امام عبداللہ ابن ابی شیبہ، انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں اس کو بیان کیا ہے۔ ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تو انہو توضأ ثلاثن کے الفاظ ہیں نا، ترمذی میں الفاظ ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثن ثلاثن، وہاں پر 2 دفعہ ثلاثن ہے، 3 مرتبہ وضو کیا۔ یہ ایک روایت آپ کے سامنے آ گئی جس میں 3 مرتبہ اعضائے وضو کے دھونے کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر دوسری روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسرائيل قَالَ حَدَّثَنَا أبو إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ حضرت ابو حیہ وادعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو نقل کیا، اور وہ فرمان وہی والا ہے انہو توضأ ثلاثا ثم قال ھذا طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند میں اختلاف ہے، پہلی سند اور تھی، دوسری اور ہے، روایت کے الفاظ وہی ہیں، اس لیے مثلہ کا لفظ استعمال کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی ترمذی میں اس روایت کو بیان کیا۔ اگلی روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُود
قال حدثنا علی بن الجعدی قال انا ابن ثوبان عن عبدة بن ابی لبابة عن شقیق قال رأيت عليا وعثمان رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم توضأ ثلاثا وقالا هكذا كان يتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا، انہوں نے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی وضو فرمایا کرتے تھے۔ بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ پھر اگلی روایت دیکھیں، وبہ قال حدثنا احمد بن یحیی الصوری قال حدثنا الحیثم بن جمیل قال حدثنا ابن ثوبان فذکر باسنادہ مثلہ۔ حضرت امام حیثم بن جمیل کہتے ہیں کہ ہمیں ابن ثوبان نے یہ بات بیان کی، اور ابن ثوبان نے اپنی سند کے ساتھ یہ ساری روایت ایسے ہی بیان کی۔ عن عبدة بن ابی لبابہ عن شقیق قال رأیت علیا وعثمان توضأ ثلاثا وقال هكذا كان يتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی روایت دیکھیں، وبہ قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی قال حدثنا اسحاق بن یحیی عن معاویۃ بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن جعفر عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ توضأ ثلاثا وقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ هكذا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا حماد بن سلمہ عن عمرو بن دینار عن سبیع عن ابی امامۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ وضو فرمایا، تین مرتبہ وضو فرمایا۔ اس کے بعد امام طحاوی کیا فرماتے ہیں، ففی ہذہ الآثار، ان روایات سے یہ بات سمجھ میں آئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ وقد روی عنہ انہ توضأ مرۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ وضو کیا۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ آپ کے سامنے ان روایات کو بیان کریں گے جن میں ایک مرتبہ وضو کے کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ روایت دیکھیں، وبہ قال حدثنا الربیع بن سلیمان المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لہیع قال حدثنا الضحاک بن شرحبیل عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرۃ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ امام ترمذی نے ترمذی میں اس روایت کو بھی بیان کیا، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اس روایت کا تذکرہ کیا۔ وبہ قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال الا انبئکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ او قال توضأ مرۃ۔ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتلاؤں کہ انہوں نے کیسے وضو فرمایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ تو فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایک مرتبہ تھا، یا بعض روایات میں آتا ہے قال توضأ مرۃ، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو دھویا۔ اگلی روایت دیکھیں،
وبه قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا یحیی بن صالح الوحازی قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو بن ابی نجیح عن مجاہد عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن. حضرت امام مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو فرمایا. وبه قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ عن الحسن بن عمارة عن ابن ابی نجیح ثم ذکر باسناده مثله. حضرت عمارہ نے ابن ابی نجیح سے اور انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی روایت کو بیان کیا جو پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے جس کا تذکرہ کیا. وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ وابن ابی داود قال حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن ابی عمرو عن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ عن جدہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ورأيته غسل مرة. حضرت امام ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا اور ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے بھی دیکھا. فثبت بما ذکرنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ توضأ مرة فثبت بذلك ان ما كان منه من وضوئه ثلاثا انما هو لاصابة الفضل للفرض. حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، اور انہی روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تین مرتبہ بھی تھا، اور وہ تین مرتبہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھا، فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں تھا. تو اس سے یہ کیا بات ثابت ہوئی؟ وہی بات ثابت ہوئی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا ثابت ہے. کئی دلائل آپ کے سامنے آگے. یہ تین مرتبہ دھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے. دو مرتبہ دھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جائز ہے، دھو سکتے ہیں. اور ایک مرتبہ دھونا یہ فرض کو ادا کرنے کے لیے ہے. اسی لیے ایک روایت آپ کے سامنے آئے گی ترمذی اور نسائی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وضو ہے، فمن زاد او نقص فقد ظلم وتعدى، کہ یہ میرا وضو ہے، ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس میں زیادتی کی یا کمی کی اس نے ظلم کیا اور تعدی کی. کیا معنی اس روایت کا؟ کہ 3 دفعہ دھونے کا تذکرہ روایات میں آیا. فمن زادہ، جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا، فقد ظلم، اس نے ظلم کیا، اس نے صحیح کام نہیں کیا. او نقصا، ایک مرتبہ دھونے کا تذکرہ بھی روایات میں آیا، جس نے 1 مرتبہ سے کم دھویا، فقد ظلم وتعدى، اس نے بھی غلط کام کیا. 1 مرتبہ سے کم دھوئیں تو وضو شمار نہیں ہوتا، 3 مرتبہ سے زائد دھوئیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے. اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قال محمد ھذا حسن والوضوء ثلاثا افضل والاثنان یجزیان والواحدۃ اذا اسبغت تجزئ ایضا وهو قول ابی حنیفہ، کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا یہ افضل عمل ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے. اور 2 مرتبہ وضو کرنے سے وضو تب بھی ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ دھونا لیکن اس انداز میں دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے، یہ بھی جائز ہے، اس سے کم جائز نہیں ہے. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہی آج کا آپ کا سبق ہے. اس سبق کے متعلق کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو وہ پوچھ لیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔